السلام علیکم اسٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انٹرویو میتھڈ سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے انٹرویو کی ڈیفینیشن اور اس کی کچھ بیسک ٹائپس ڈسکس کی تھی. اسٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم انٹرویو میتھڈ کے کچھ بیسک ایلیمنٹس، انٹرویور کی کچھ سکلز، انٹرویو کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے انٹرویو کے ایلیمنٹس. انٹرویو کے کچھ بیسک ایلیمنٹس ہیں جو ہر انٹرویو کا حصہ ہوتے ہیں، جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے انٹرویو کنڈکٹ کرتے وقت. نمبر 1 اسٹیبلشنگ ریپو. نمبر 2 لسننگ انالیٹیکلی. نمبر 3 پروبنگ. نمبر 4 مانیٹرنگ. نمبر 5 موٹیویٹنگ. اینڈ نمبر 6 مینٹیننگ کنٹرول. اب ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیبلشنگ ریپو. اسٹیبلشنگ ریپو کا مطلب ہے ٹو میک دا انٹرویوی فیل ایٹ ایز اینڈ مینٹین اے ورکنگ ریلیشن شپ ود دا انٹرویوی. آپ نے انٹرویوی کو اسیس کرنا ہے. بعض اوقات اس کی بیسٹ ایبلٹیز کو جج کرنا ہوتا ہے، اس کے انٹرسٹ کو. اس کے لیے اس کا کمفرٹیبل ہونا ضروری ہے. تو آپ یہ نہیں کہ ایک انٹرویو سٹارٹ ہوا اور آتے کے ساتھ آپ بمبارمنٹ شروع کر دیں، ادھر ادھر کے کوئی کیجول سے کوسچنز، کوئی ادھر ادھر کی باتیں، تاکہ وہ کوئی تھوڑا ایزی فیل کریں. یہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے اسے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشنگ ریپو، تاکہ انٹرویوی اپنا بیسٹ دے سکے اور اس کی جو اوریجنل سیلف ہے اس تک ہم پہنچ سکیں. وہ تبھی ممکن ہے جب وہ ایزی کمفرٹیبل فیل کرتا ہو. اور اگر وہ ٹینس ہوگا تو آبویسلی وہ اپنا بیسٹ نہیں دے سکے گا، اپنی جینوئن سیلف جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکے گا، یا ہم اس تک نہیں پہنچ سکیں گے. سیکنڈ ایلیمنٹ ہے جی لسننگ انالیٹیکلی. لسننگ انالیٹیکل کا مطلب ہے غور سے سننا. غور سے سننے سے مراد ہم سب اگلے کی بات غور سے سنتے ہیں. تو انٹرویو کا یہ اسپیشل ایلیمنٹ کیسے ہے؟ اسپیشل ایلیمنٹ یہ اس طرح ہے کہ لسننگ انالیٹیکلی سے مراد ہے ایمپتھی کا استعمال کرنا، یعنی اگلا کیا سوچ رہا ہے اس کی خود کو اس کی جگہ پر رکھ کے سوچنا. ہم ہمیشہ کسی بھی بات کو یا کسی کی موقف کو، کسی واقعے کو اپنی سائڈ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف. تو اپنی سائڈ کا ہمیں سچ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے لسننگ انالیٹیکلی کا مطلب ہے اگلے کی جگہ پر خود کو، اس کی کیا کلاس ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ میکسیمم کیا بہتر سوچ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اس کی جگہ پر رکھ کر اس کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دی بیسٹ ہم اس میں سے نکال سکیں گے. ورنہ اگر صرف اپنی سائڈ دیکھیں گے تو پھر تو ہم انٹرویو کے شروع میں جو رزلٹس نکال لی، کوئی نئی بات نہیں ہمیں پتہ چل سکتی اس سے. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے ہمیں استعمال کرنا پڑے گا ایمپتھی کا اور لسننگ انالیٹیکلی، مطلب اس کی بات کو، اس کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کریں گے. یہ نارمل لائف میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہماری روٹین لائف میں. اس کے علاوہ جی تھرڈ اس کا ایلیمنٹ ہے جی پروبنگ. یہ ریسرچر کی اسکل ہوتی ہے کہ وہ پروبنگ کا استعمال کرے اور بات کو اس انداز سے پوچھے کہ وہ فیکٹ تک پہنچ سکے. بعض اوقات جو انٹرویو بھی ہے وہ ہیزیٹنٹ ہوتا ہے، یا وہ خود سے شاید اتنا اچھا ایکسپلین نہیں کر سکتا، یا ہمارا کوسچن اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ جس کا وہ جواب جو ہم جاننا چاہتے ہیں اس کا وہ پراپر آنسر کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے سوال اس کے سامنے رکھیں کہ ہم مطلوبہ معلومات تک پہنچ سکیں. یا بعض اوقات اگر وہ نہیں بھی بتانا چاہ رہا تو ہمارے سوال اس انداز میں ہونے چاہیے، ایک سوال کے اندر سے سوال، سپلیمنٹری کوسچنز ہم اس طریقے سے پوچھیں کہ فیکٹس تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ انٹرویور کی اسکل ہوتی ہے. اس کے علاوہ جی فورتھ ہے مانیٹرنگ. مانیٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے جائزہ لینا. تو انٹرویور جو ہوتا ہے وہ صرف انٹرویوی کی باتیں نہیں سن رہا ہوتا، اس کے فیشل ایکسپریشنز، اس کی آئی کانٹیکٹ، اس کے جیسچرز، پاسچر، باڈی لینگویج اس کی ان جنرل. ٹھیک ہے جی، اس کی لپ ریڈنگ تک بھی، ایون اس کا کانپنا، کانفیڈنٹ فیل کرنا، فیشل ایکسپریشنز کا چینج ہونا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اس کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات کی صداقت کو جج کر سکتے ہیں کہ وہ آیا جو بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا کوئی مینوپولیٹڈ بات کر رہا ہے، کہ لگی لپٹی بات کر رہا ہے. تو اس کا پتہ چلانے کے لیے مانیٹرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. پلس اس سے کچھ ایکسٹرا انفارمیشن ملتی ہے انٹرویو کے بارے میں. نمبر 5 ہے جی موٹیویٹنگ. موٹیویٹنگ کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ شروع میں آپ نے ایک دفعہ بس اسٹیبلشنگ ریپو کے اسٹیپ پہ اس کو ایزی فیل کروا دیا اور بعد میں وہ ویسے ہی رہے گا.
تو ہمیں بار بار موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے انٹرویور کو کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے, ہم حقیقت تک پہنچیں گے تو زیادہ بہتر ریزلٹس آئیں گے ایٹسیٹرا. تو اس کو تاکہ وہ زیادہ فرینک ہو, زیادہ کھل کے بات کرے, تو بار بار یہ انٹرویو کے دوران یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ شروع میں کہہ دیا, جیسے میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوتا ہوں یا کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں, شروع میں ایک دفعہ سٹارٹ میں کہہ دوں آپ یہ کریں, اچھی باتیں یہ ہیں, دس اینڈ دیٹ, تو اس طرح عام طور پر کام چلتا نہیں ہے. بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے, بار بار موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے. یہ ہماری ایک خامی ہے کہ ہم ایک دفعہ کہہ دینا, ایک دفعہ سمجھا دینا یا ایک دفعہ موٹیویٹ کر دینا, وہ کافی نہیں ہوتا, بار بار یہ کرنا پڑتا ہے. تو انٹرویور کو بھی انٹرویوی کو بار بار موٹیویٹ کرنا پڑے گا. نمبر 6, مینٹیننگ کنٹرول. ریسرچر کا کنٹرول ہونا چاہیے سیٹنگز پر, اپنے بیہیویئرز پر, اپنے ایکسپریشنز پر بھی. اب وہ 10 لوگوں انٹرویو کر رہا ہے, جاب کے لیے کر رہا ہے, ایک کی طرف اس کے ایکسپریشنز بڑے ہارش ہوں, ریجڈ سے ہوں, اسٹرکٹ سے ہوں, ایک کی دفعہ بڑا پولائٹ ہو, بڑا اچھے طریقے سے بات کر رہا ہو, تو آبویسلی وہ انٹرویو کی ریلائبلٹی جو ان سے ویلیڈیٹی ہے اس پر سوالات اٹھ جائیں گے. اس لیے مینٹیننگ کنٹرول, انٹرویو میں سیٹنگز پر, اپنے بیہیویئرز پر, سوالات پوچھنے پر, انداز پر, اس پر بھی ریسرچر کا کنٹرول ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک انٹرویو کا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ انٹرویو کی کچھ سکلز ہیں ان ایلیمنٹس کے بعد. سکلز بہت ساری سکلز اس میں آ سکتی ہیں. کچھ چیدہ یہ ہو سکتی ہیں کہ جو انٹرویوی ہے, سب سے پہلی جو بات ہے وہ اس کو ان بائسڈ ہونا چاہیے. ان بائسڈ کا مطلب ہے کہ اس میں بائسنس یا طرفداری نہیں ہونی چاہیے. وہ پہلے سے ایک شخص یا ایک موقف کا طرفدار ہوگا تو ریزلٹس میں بھی اسی کو ہی صحیح ثابت کرے گا. پہلے تو اس کو غیر جانبدار ہونا ضروری ہے کہ وہ سائڈ نہ لیتا ہو کسی کی. ٹھیک ہے, تو اگر وہ پہلے سے ایک بات کو صحیح مانتا ہے یا ایک پرسن کو صحیح مانتا ہے تو وہ ریزلٹس میں اس کا اثر پڑے گا, وہ سوالات اس انداز میں پوچھے گا, ریزلٹس بھی ان پوائنٹس کو زیادہ فوکس کرے گا وغیرہ وغیرہ. اس لیے اس کا ان بائسڈ ہونا ضروری ہے. پھر اس کو اپنے جس کام میں کیا انٹرویو کر رہا ہے اس کام کا وہ اسپیشلسٹ ہو, اسکلفل ہو. یہ نہیں کہ ایک بندہ, میں جاب ایک کے لیے انٹرویو کر رہا ہوں اور مجھے اس جاب کی نوعیت کا بالکل کچھ نہ پتہ ہو, تو میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. یا اس سسٹم کا بالکل پتہ نہ ہو, اس ڈپارٹمنٹ کا بالکل پتہ نہ ہو. یا میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور مجھے اپنے کام نہ آتا اور میں مریضوں کو اسیس کرتا پھروں, تو دیٹ مینز میں اپنے شعبے میں اسکلڈ نہیں ہوں. تو پھر اوبیسلی انٹرویو میں بھی اس کے بہت سی خامیاں رہ جائیں گی. اسے کمیونیکیشن, لینگویج اور کمیونیکیشن کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اس کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بات کرنے کا انداز, اس کا لہجہ, اس کے سوال پوچھنا, سب کچھ ان سے میٹر کرتا ہے. اس لیے اس کا اسے ایکسپرٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی اپروچ اسٹینڈرڈائزڈ ہونی چاہیے, ایک جیسی سب کے لیے. لہجے, الفاظ, جملے, سوالات, سب ایکسپریشنز, یہ ان پر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کی دفعہ کچھ, کسی دفعہ کچھ. تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایک اسکل ہوتی ہے جو ایک انٹرویور کے اندر ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم اس کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اگر ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ایک اس کا ایڈوانٹیج انٹرویو میتھڈ کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں ڈائریکٹ انفارمیشن ملتی ہے. اس پرسن کے بارے میں جس کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں اس سے ہی معلومات مل رہی ہیں, سوال اس سے پوچھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی تھرڈ پرسن کے آنے سے کوئی ڈاؤٹ جو ان سے ہے وہ کریپ ان جو کر جائے, وہ اس کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں. ڈائریکٹ انفارمیشن مل رہی ہے. اور اگر کم لوگوں کا انٹرویو کرنا ہو تو بڑی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ملے گی, ہم بہت سارے سوال پوچھ سکیں, بہت ساری معلومات ہو سکیں. ادروائز اگر مطلب انٹرویو بھی بہت زیادہ ہوں جن کا آپ نے انٹرویو لینا ہے تو پھر اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن کے بعد اگر ہم اسٹرکچرڈ انٹرویو استعمال کریں تو اس میں آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے, ٹو دی پوائنٹ باتیں ہوتی ہیں اسٹرکچرڈ انٹرویو میں. اس کے علاوہ اسٹرکچرڈ انٹرویو سے ہی ہم جو ایک زیادہ سائنٹیفک اپروچ جو ان سے وہ اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو انٹرویو میتھڈ ہے اس کے اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ہمیں پرسنلائزڈ انفارمیشن ملتی ہے, انڈیویجولسٹک انفارمیشن ملتی ہے, ذاتی نوعیت کی, ایسی انفارمیشن جو آپ کو ادروائز کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. ایک انسان اپنے بارے میں جو کچھ بتا رہا ہے وہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ خود ہی اپنے بارے میں بتا سکتا ہے اور آپ کسی بھی سورس سے وہ باتیں پتہ نہیں کر سکتے. تو انڈیویجولائزڈ انفارمیشن ملنا یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے انٹرویو میتھڈ کا. ٹھیک ہے جی. یہ لیس کاسٹلی میتھڈ بھی ہو سکتا ہے, اوبویسلی اس میں سیدھے سیدھے سوال پوچھنے ہیں تو یہ بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اگر ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اگر آپ انسٹرکچرڈ انٹرویو استعمال کرتے ہیں اس کی اپروچ بڑی ان سائنٹیفک سی ہے.
عام آپ گپ شپ لگا رہے ہیں تو سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے اس کی. اس کے علاوہ اس انسٹرکچرڈ انٹرویو پر ریسرچر کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا اس کی سیٹنگز پر, یہ بھی ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کے علاوہ اگر انسٹرکچرڈ ہی انٹرویو لیا جائے تو اس کا ریکارڈ رکھنا بڑا مشکل ہے. ساری کی ساری باتیں آپ نوٹ نہیں کر سکتے یا اس میں ریکارڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور اگر ایسا کر بھی لیں ایون تو اس میں آبجیکٹیوٹی کی کمی ہوتی ہے, ٹو دی پوائنٹ باتیں جو ان سے ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں, اور لمبی لمبی کہانیاں اور باتیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں ہماری ریسرچ سے ارریلیونٹ ہوتی ہیں, ریلیونٹ نہیں ہوتی, وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. اس لیے کام کی باتوں کی ذرا کمی ہوتی ہے, اٹس لیکس آبجیکٹیوٹی, اس میں کام کی یا ٹو دی پوائنٹ باتوں کی ذرا کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو انٹرویو میتھڈ ہے اس کے اگر ہم ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو انٹرویو میتھڈ جو ہے اس میں بائسنس بھی آ سکتی ہے. یہ سب سے بڑا اس کا اصل میں ایک مسئلہ آ سکتا ہے کہ اس میں بائسنس آ جاتی ہے. بائسنس یا ریسرچرز بائس, ریسرچر پہلے سے ہی ایک بات کی طرف انکلائنڈ ہے, اس کا پہلے سے رجحان ہے, ذہن بنا ہوا ہے, تو ریزلٹس بھی آلموسٹ وہ اسی طرح کے نکالے گا, سوال بھی ویسے پوچھے گا. 5 لوگوں میں سے وہ ایک بندے کو پہلے سے پسند کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ ایلیجبل لگ رہا ہے, تو وہ اس کی کسی طریقے سے کوشش ہوگی کہ وہ اس کی اوبلائج کرے یا اپنے اس انیشیل جو اسیسمنٹ ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اگلے پروسیجر پر وہ اثر انداز ہو جائے. تو بائسنس جو ریسرچرز بائس ہے اس کا بھی بہت خدشہ ہوتا ہے. یہ آبزرویشن میتھڈ کا بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج کہا جا سکتا ہے. جتنے بھی جن کی جو لیس سائنٹیفک میتھڈ ہوتے ہیں ان میں ریسرچر کی اپنی مرضی, منشا اور اس کی پسند ناپسند وہ بہت اثر انداز ہو سکتی ہے. تو یہ اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ ڈس ایڈوانٹیج ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے انٹرویو میتھڈ کا, ٹھیک ہے جی. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کی اسٹڈی میتھڈ کو ڈسکس کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, تھینک یو فار ناؤ.